تاریخ تبری میں ہے کہ شموئیل علیہ السلام کے پاس ایک سینگ آیا جس میں تیل اور لوہے کا تنور تھا۔ انہوں نے یہ طالوت کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ سینگ اس کے سر پر پورا آ جائے گا اور یہ تیل اس کے سر پر لگایا جائے گا، لیکن اس کا کوئی بھی قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ یہ سینگ اس شخص کے سر پر پرندے اقلیل کی طرح لگے گا اور اگر اس کا سر تنور میں داخل ہو گیا تو اسے بھر دے گا۔ طالوت نے تمام بنی اسرائیلیوں کو بلایا اور ان پر تجربہ کیا، لیکن کسی کے سر کو اس کے مطابق نہ پایا۔ جب سب فارغ ہو گئے تو طالوت نے داؤد علیہ السلام کے والد سے کہا کہ آپ کا کوئی ایسا آدمی رہ گیا ہے جو یہاں موجود نہ ہو؟ فرمایا میرا بیٹا داؤد رہ گیا ہے، وہ ہمارے لیے کھانا لے کر آتا ہی ہوگا۔ جب داؤد علیہ السلام آئے تو راستے میں 3 کنکریوں سے ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے کہا اے داؤد ہمیں پکڑ لو اور ہمارے ذریعے جالوت کو قتل کر دو۔ آپ نے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ طالوت نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا اور اس کے نام کی مہر اپنے ملک پر جاری رکھوں گا۔ جب داؤد علیہ السلام آئے تو ان کے سر پر سینگ کو آزمایا گیا، وہ پورا اترا، اور جب تیل کو آزمایا گیا تو اس کا کوئی ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرا۔ آپ ذرا کمزور تھے اور رنگ بھی ذرا زرد تھا، جس کی وجہ سے تنور آپ پر پورا آ گیا۔ پھر آپ جالوت کی طرف بڑھے۔ جالوت بڑے ڈیل ڈول والا آدمی تھا۔ جب اس نے داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو اس کے دل میں بڑا روب بیٹھ گیا، لیکن وہ کہنے لگا اے جوان تو واپس لوٹ جا، اس لیے مجھے تم پر رحم آ رہا ہے، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہی کنکر نکالے اور اپنے غلیل میں رکھ کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ جب بھی کوئی کنکر پھینکتے تو اس پر کوئی نام لیتے۔ پہلے کنکر پر کہا ابراہیم کے نام پر، دوسرے کنکر پر کہا اسحاق کے نام پر، تیسرے کنکر پر کہا کہ یہ اسرائیل کے نام پر۔ آپ نے پھر پھینکا اور غلیل کو گھمایا اور ایک پتھر پھینکا جو اس کی آنکھوں کے درمیان لگا اور آپ نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اسی طرح آپ ان لوگوں کو قتل کرتے رہے۔ پھر طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد علیہ السلام سے کر دی اور آپ کے نام پر مہر جاری کر دی۔ یہ دیکھ کر لوگ داؤد علیہ السلام کی طرف مائل ہوئے اور آپ سے محبت کرنے لگے۔ تاریخ مسعودی میں اس انعام و اکرام کی تفصیل اس انداز میں بیان کی گئی ہے کہ پہلے تو طالوت نے چاہا کہ جالوت سے جنگ کے سلسلے میں اپنے مذکورہ بالا وعدے سے پھر جائے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساری قوم کا التفات دیکھ کر اس نے اپنی تہائی سلطنت اور تہائی مال و منال ان کی خدمت میں پیش کر دیا اور ان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی۔ اپنے خدام میں سے بھی 1/3 ان کو دے دیے۔ تبری کے مطابق جب طالوت نے دیکھا کہ لوگ میری نسبت داؤد علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ داؤد علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ طالوت انہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے اپنی قیام گاہ میں شراب کا مٹکا رکھ دیا۔ طالوت جب قتل کرنے کے لیے اندر داخل ہوا تو آپ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس نے مٹکے کو ایک ضرب لگائی جس سے وہ پھٹ گیا اور شراب کا ایک قطرہ اس کے منہ میں چلا گیا۔ وہ کہنے لگا اللہ داؤد پر رحم کرے، وہ کس قدر شراب پینے والا ہے۔ داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے اس کے گھر آ گئے۔ اس وقت طالوت سویا ہوا تھا۔ آپ نے 2 تیر اس کے سر کے پاس اور اس کے قدموں کی جانب اور 2 تیر دائیں اور بائیں جانب لگا دیے اور واپس چلے آئے۔ جب طالوت کی آنکھ کھلی تو اس نے سب پہچان لیا کہ داؤد آئے تھے اور کہا کہ اللہ داؤد پر رحم کرے، وہ مجھ سے بہتر ہیں۔ اگر میں اس پر قابو پاتا تو اسے قتل کر دیتا، لیکن اس نے مجھ پر قابو پایا اور مجھے چھوڑ دیا۔ پھر طالوت ایک روز سوار ہو کر جنگل میں جا رہا تھا۔ آپ کو دیکھ کر اس نے کہا کہ آج میں داؤد کو ضرور قتل کروں گا۔ داؤد علیہ السلام جب بھاگتے تو انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ آپ طالوت گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پیچھے ہو لیا اور داؤد علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ایک غار میں داخل ہوئے۔ اللہ رب العزت نے مکڑی کو حکم دیا کہ وہ غار پر جالا بن لے۔ جب طالوت غار کے دہانے پر پہنچے تو وہ مکڑی کا جالا دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر داؤد اس میں داخل ہوئے ہوتے تو یہ جالا
ٹوٹ جاتا، یہی سوچ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ طالوت کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں نے اسے اپنے تان کا نشانہ بنایا۔ طالوت کی یہ حالت ہو گئی کہ جو بھی اسے داؤد کو قتل کرنے سے منع کرتا وہ اسے قتل کر دیتا۔ بہت سے لوگوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جسے اسم اعظم معلوم تھا، اس نے ایک خباز آئی کو طالوت کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس خباز کو طالوت پر رحم آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی عالم کی ضرورت پڑ جائے، اور اسے چھوڑ دیا۔ جالوت کو موت کے منہ میں بھیجنے پر طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک دیا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ پہلے شخص ہیں جنہیں سلطنت و نبوت دونوں عہدوں پر فائز کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے تقریباً 70 سال دونوں ذمہ داریوں کو پورا فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ تفسیر مظہری کے مطابق ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کسی ایک بادشاہ پر جمع نہیں ہوئے تھے، اور پہلی مرتبہ اللہ کریم نے نبوت اور بادشاہت کو جمع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف کی جانے والی 3 وحی کا تذکرہ مختلف روایات میں موجود ہے۔ بحر الدمو میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو اور صدیقین کو ڈر سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا تو انہوں نے عرض کی، اے رب میں گناہ گاروں کو کیا خوشخبری دوں اور صدیقین کو کیا ڈر سناؤں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے داؤد گناہ گاروں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں، اور صدیقین کو اس بات کا ڈر سناؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال پر خوش نہ ہوں کہ میں نے جس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اے داؤد اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو اس وقت نماز میں کھڑا ہوتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، وہ اس وقت میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے جب بھولنے والے مجھے بھلا بیٹھتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف کی جانے والی دوسری وحی کا تذکرہ یوں کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد مجھ سے اور میرے بندوں سے محبت کرو اور میرے بندوں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور ہر اس شخص سے بھی محبت رکھتا ہوں جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، لیکن میں تجھے کیسے تیرے بندوں کا محبوب بنا دوں؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کے سامنے میرا ذکر کیا کرو تو وہ میرا ذکر اچھے الفاظ سے ہی کریں گے۔ تیسری وحی یہ ہے کہ حضرت ابو عثمان الجاد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ جو خالص تیری رضا کے لیے غم زدہ کی تعزیت کرے اس کی جزا کیا ہے؟ ارشاد ہوا، میں اسے لباس سے تقوی پہناؤں گا۔ عرض کی، خالص تیری رضا کے لیے جنازے کے ساتھ چلنے والے کی جزا کیا ہے؟ ارشاد ہوا، میں اس کے جنازے کے ساتھ فرشتوں کو چلاؤں گا اور عالم ارواح میں اس کی روح پر رحمتیں بھیجوں گا۔
عرض کی ہے اللہ خالص تیری رضا کے لیے یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بننے والے کی جزا کیا ہے؟ ارشاد ہوا جس روز میرے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اسے میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ عرض کی تیرے خوف و خشیت سے رونے والے کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا بڑی گھبراہٹ کے دن اسے امان دوں گا اور اس کا چہرہ جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت و ریاضت میں بھی انتہائی اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ آپ علیہ السلام کے روزے اور نماز کے بارے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے سب روزوں سے زیادہ پسند ہیں، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے۔ اللہ رب العزت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز سب نمازوں سے زیادہ پسند ہے، وہ آدھی رات تک سوتے، تہائی رات عبادت کرتے، پھر باقی چھٹا حصہ سوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے اہل خانوں کو بھی مشغول عبادت رکھا کرتے تھے۔